What's the excellencies of Friday, Jummah Salah? The ayat which I just recited, it's also explaining, describing the excellences of Jummah Salah. Allah says in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, اے ایمان والو، او بلیورز کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے. او بلیورز، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، when nida is taken place for Jummah Salah. Nida meaning first azan. This is also nida. جب ہم کسی کو بلاتے ہیں وہ بھی ندا کہلاتی ہے، لیکن اذان کو بھی ندا کہا جاتا ہے. اذان کا معنی بھی ندا ہی ہے، کسی کو بلانا، پکارنا. جب فرسٹ اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یہ نہیں کہا چل کر آؤ، یہ نہیں کہا کہ آپ شروع کر دو آنا، کہا فَاسْعَوْا کا معنی ہوتا ہے اب دوڑ لگاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف رخ کرو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بے کو چھوڑ دو. Leave these all transactions which you are doing in the worldly life, like buying and selling. Leave that, everything. یہ صرف buying and selling is just here is as an example, but leave everything which makes you busy in worldly activities. ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو worldly activities کے اندر بزی کر رہی ہیں. رب کہتا ہے سارا کچھ چھوڑ کر میرے گھر مسجد کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر میں بزی ہو جاؤ. پھر آگے فرمایا یہ جو تم آ رہے ہو، میں تمہیں بلا رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف آؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، بے چھوڑ دو. اور میں تمہیں گارنٹی بھی دیتا ہوں، شیورٹی دیتا ہوں، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اٹس بیسٹ فار یو. یہ جو تم چھوڑ رہے ہو، سودا کر رہے ہو نا، تجارت کر رہے ہو، اس کو چھوڑ کر تم میرے گھر کی طرف آ رہے ہو، اس بے میں، اس خرید و فروخت میں تمہارے لیے بہتری نہیں ہے. وہ جو تم ورلڈلی ایکٹیویٹیز کے اندر، اپنے بزنس کے اندر بزی ہو، دیٹس ناٹ بیٹر فار یو ڈیورنگ جمعہ صلاح. اونلی کمنگ ٹوورڈز مسجد، اٹ از بیسٹ فار یو. آئی ایم گیونگ یو شیورٹی اباؤٹ اٹ. میں رب جو تمہارا کریٹر ہوں، تمہارا خالق ہوں، تمہیں شیورٹی دیتا ہوں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم میرے سے سودا کرتے ہو، میرے سے تجارت کرتے ہو، تو پھر یہ تجارت تمہارے لیے بہتر. واٹ از دا جمعہ؟ جمعہ ہے کیا؟ ہائے ہائے ہائے. اب سب سے پہلے میں آپ کو جسٹ ٹو گیو یو انفارمیشن اباؤٹ دا جمعہ. When Jummah is became فرض. کب جمعہ فرض ہوا؟ آفٹر ہجرہ، ہجرت کے بعد، مائگریشن. when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم migrated from Makkah to Medina, the state where Jummah became فرض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم stayed at the Quba Masjid, where now is the Quba Masjid, 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday. Stayed over there. وہاں پر آپ ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے. پھر آپ وہاں پر مسجد بنائی جو آج مسجد قباء ہے. یہ فرسٹ مسجد ہے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد تعمیر فرمائی. اس کے بعد یہاں پر جمعہ نہیں ادا فرمایا، آپ نے مدینہ کی طرف چل پڑے، کیونکہ مسجد قباء اور مدینہ کے اندر دیر از اے کوائٹ ڈسٹینس بٹوین مسجد قباء اینڈ مدینہ شریف. تو آپ مسجد قباء سے نکلے، وہاں مسجد کی تعمیر کر کے مسجد قباء کے نکل کر مدینہ سے جانے لگے. تو بنی سالم، دا نیم یو نیڈ ٹو میمورائز، دا وادی ویلی آف بنی سالم، وہاں میرے آقا ٹھہرے. انہوں نے اس جگہ کو، ویلی کو مسجد بنا دیا، کہا کہ دس از دا مسجد. میرے آقا نے فرسٹ جمعہ بنی جمعہ وہاں پر قائم ہے. جمعہ، اچھا نام کی بھی کریکشن کر دوں، لوگ کہتے ہیں جمعہ، یہ جمعہ نہیں ہے لفظ.
لفظ ہے جمعہ، جیم پر پیش ہے، آگے میم پر بھی پیش ہے. فرسٹ جمعہ اوور دیر، فرسٹ جمعہ وہاں پر پرفارم کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی جمعے کی نماز کو قائم فرمایا. وہاں پر پوری زندگی میں کتنے جمعے ادا فرمائے آپ نے؟ 500 جمعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو جمعے ادا فرمائے 500 ہے. کہاں سے لے کر کب سے لے کر کب تک؟ کیونکہ آپ کی ظاہری زندگی کے 10 سال آپ ہجرت کے بعد، مائگریشن کے بعد زندہ رہے ہیں. ظاہری زندگی جو آپ کی ہے وہ 10 سال ہے، اور 10 سال کی کیلکولیشن کریں جو میں نے ابھی تاریخ آپ کو بتائی، اس سے بعد آپ کے وصال ظاہری تک 500 جمعے آپ کی زندگی میں آئے اور آپ نے 500 ہی ادا فرمائے. یعنی جمعے پر اتنی اسٹیڈ فاسٹنس ہے کہ پوری زندگی جب سے جمعہ فرض ہوا کوئی جمعہ میرا چھوٹے نہ. اور اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمعہ پر تاکید فرمائی ہے، جمعہ فرض ہے. جمعہ کیا ہے؟ فرض. اور اس کی تاکید اتنی فرضیت کی ہے کہ اعقد من صلاۃ الظہر، یہ الفاظ آئیں ہماری روایات کے اندر، یہ الفاظ اعقد مطلب بہت زیادہ ایمفسائزڈ اینڈ مؤکد ہے اس کی فرضیت. اور اس کا انکار کرنے والا یکفر جاحدھا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. جمعہ کی اتنی فرضیت ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص من ترک جمعہ یا ثلاثہ جمعہ، جو شخص 3 جمعے چھوڑ دے کنٹینیوسلی اور 3 جمعے نہ پڑھے، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. مہر. اور حالانکہ یہ دل پر مہر لگنا یہ کفار کے لیے خاص ہے. اٹ اسپیسیفائڈ جسٹ ڈسبلیورز. ان کے سامنے وہ مہر لگی ہوئی ہے، ان کے سامنے آپ جتنا مرضی قرآن پڑھتے جائیں، جتنا مرضی آپ ریالٹی آف اسلام بیان کرتے جائیں، لیکن وہ کبھی بھی اسلام کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی جانب سے مہر لگی ہے. تو یہ 3 جمعے کنٹینیوسلی ود آؤٹ اینی ایکسکیوز اگر کوئی چھوڑ دے، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اور یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے جو سیاستہ کی بڑی اہم کتاب ہے، اس کے سے میں نے آپ کو بیان کیا، اتھینٹک حدیث ہے. اور جمعہ والے دن کی فضیلت، اس دن ہم جو اہتمام کرتے ہیں، ہم ٹوپیاں پہن کے امامے پہن کر آتے ہیں، اہتمام کرنا، اس کی بھی فضیلت حدیث میں آئی. کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی اصحاب الامائم یوم الجمعہ. امامہ امائم، جو لوگ جمعے کے لیے امامہ باندھ کر آتے ہیں، اہتمام کر کے آتے ہیں، امامہ اچھا پہن کر آتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں. یہ حدیث میں آیا ہے. اصحاب امائم کی اتنی فضیلت ہے. کپڑا لپیٹنے کے لیے حالانکہ کوئی دیر نہیں لگتی، ہم ٹوپی پہنے اس پر کپڑا لپیٹ لیں، اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ، اٹس جسٹ اے کپ آف ٹی، ان راکٹ سائنس، راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن ہم اگر فضیلت یہ لینا چاہتے ہیں کہ رب میرا، فرشتے معصوم اس کے میرے لیے دعا کریں. درود مانا ہوتا ہے جب بندوں کے لیے یہ درود بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا. اور اللہ کے لیے جب لفظ درود کی نسبت کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجنا. فرشتے میرے پہ درود بھیجیں یعنی میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھ پہ درود بھیجے مطلب میرے پہ رحمت نازل فرمائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو دین ہم نے یہ چھوٹی سی ڈیفیکلٹی کو، چھوٹے سے نسخے پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے اچھی طرح ٹوپی پہن کر، امامے پہن کے یوم جمعہ کو اہتمام کر کے آنا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو جمعہ والے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، من کلم اظفارہ، یہ حدیث ہے، جو جمعہ والے دن صرف ناخن کاٹتا ہے، اظفار کہتے ہیں ناخن کو عربی کے اندر، کہ جو جمعہ والے دن اپنے ناخن کاٹ کے آتا ہے یوم الجمعہ، اللہ تعالیٰ اس سے بیماری کو نکال کر شفا کو داخل کر دیتا ہے. یہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا، حالانکہ اٹس ریلیٹڈ ٹو مائی لائف، جو ایکٹیویٹیز ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، ناٹ ریلیٹڈ ٹو ریلیجیس ایکٹیویٹیز.
لیکن سبحان اللہ مومن کے لیے یہ ایکٹیویٹی کرنے کا بھی ثواب لکھا گیا ہے، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ پھر فرمایا کہ جمعہ والے دن ناخن کاٹے تشوائے، حدیث میں آیا دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے آفات سے محفوظ فرما لیتا ہے، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک بلاؤں سے آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر ناخن بڑے ہوں، آپ جمعے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جمعہ آئے گا تو کاٹوں گا، نہیں، ایسا نہ کیا کریں، اگر بڑے ہیں تو فوراً کاٹ لیں، کیونکہ یہ جو بڑے ناخن ہوتے ہیں یہ تنگی رزق، دائق رزق، عربی میں دائق کہتے ہیں، دائق رزق یعنی تنگی رزق کا سبب ہے یہ بڑے راز، اس کو اس بندے کے کاروبار کے اندر تنگی آتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے جو بندہ ناخن نہیں کاٹتا۔ بعض اوقات ہمارے ماشاءاللہ میل حضرات مینز یہ تو آتے رہتے ہیں کاٹتے رہتے ہیں، لیکن گھر کا ہم خیال نہیں رکھتے، گھر میں بیوی کے اتنے اتنے بڑے ناخن ہیں، پھر ہم دعا کرواتے ہیں جی وظیفہ دے دیں، تعویذ دے دیں، رزق نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں بچیوں کے اتنے اتنے بڑے ناخن ہیں، کل بھی پوچھا ہی نہیں، گھر میں فیشن کے نام سے اتنے اتنے بڑے ناخن کر رکھے ہیں، اور مسجد کے دروازوں پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مسجد میں پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، فالاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا اونٹ خرید کر اس کو ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اونٹ کیمل۔ اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کا ثواب اتنا ہے جتنا ایک گائے خرید کر 800 پاؤنڈ کی یا اس سے کم، جتنی بھی 400 پاؤنڈ کی گائے بھی ہے، گائے خرید کر اس کو ذبح کر کے رب کے رستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ بکرا خرید کر اللہ کے رستے میں دینے کے برابر ثواب کماتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہین، مرغی خرید کر اللہ کے رستے میں اس کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب لیتا ہے۔ اس کے بعد ایگ، انڈا، اور اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا ہے تو فرشتے اپنا نامہ اعمال لپیٹ دیتے ہیں اور خود خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، خود خطبہ سننے کے لیے۔ اچھا، فرشتے جو کہ پوائنٹڈ ہیں کہ آپ نے لوگوں کے اعمال لکھنے، وہ اپنا اتنا اہم کام چھوڑ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو یہ تربیت نہیں ہے، ہم آتے ہیں امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھنے میں شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کی حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، لا صلاۃ ولا کلام، سرکار نے فرمایا دوران خطبہ نہ لا صلاۃ، وہ صلاۃ نہیں ہے جو تم دوران خطبہ پڑھتے ہو۔ یہ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے نا، آتے ہی 2 رکعت پڑھو، یہ اس وقت ہے جب آپ پہلے آ جائیں، لیکن اگر آپ پہلے نہیں آئے تو یہ نماز 2 رکعت آپ چھوڑ دیجئے، خطبہ سننا افضل ہے، اس وقت امام کی تقریر سننا افضل آپ کے لیے، وہ نماز سے بہتر۔ لا صلاۃ ولا کلام، آپ نے فرمایا وہ نہ نماز ہے، نہ وہ کلام ہے جو دوران خطبہ کوئی شخص پڑھتا ہے۔ اور یہ میں آپ کی تربیت کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرے آقا نے اس پہ بڑی سختی فرمائی ہے۔ یہ ہمیں آداب مسجد کا، آداب جمعہ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ فرمایا فرشتے اپنا نامہ اعمال لپیٹ کر آ کر خود خطبہ سنتے ہیں، اس وقت آنے والوں کے نام بھی نہیں لکھے جاتے جو بعد میں آتے ہیں، بلکہ خود خطبہ سنتے ہیں فرشتے۔ اتنی اہمیت ہے، سچ امپورٹنس، یہ خطبے کی اہمیت ہے اتنی۔ پھر کیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ایک ایسی ساعت ہے، ساعت یعنی مومنٹس، ایسے مومنٹس ہیں جس میں بندہ مومن جو رب سے مانگے اللہ قبول فرما لیتا ہے، جو مانگے۔ اس کے بارے میں ڈیفرنٹ اقوال ہیں ہمارے فقہا کے، وہ ساعت جمعہ کب ہے۔ یہ ایک قول ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس سے لے کر ختم نماز تک، ختم نماز تک، جب خطبہ شروع ہو ختم نماز تک، یہ پوری جو گھڑی ہے یہ وہ ہے قبولیت کی گھڑی۔ اس میں اپنے رب سے مانگو، دل میں مانگو، ایون کہ زبان کو بھی حرکت نہ دو،
دل میں اپنے رب سے مانگو. اللہ تعالیٰ عز و جل علیم بذات الصدور ہے, تمہارے دل کی باتوں کو جان کر قبول فرمائے گا. اتنی فضیلت جمعہ کی, اتنی فضیلت ہے. اور فرمایا کہ جمعہ کی اتنی فضیلت ہے جس کو بعض اوقات ہم اہمیت نہیں دے رہے. دیر از اے کووڈ, اور بھائی کووڈ تو ہے, مرنا تو گھر میں بھی بندے نے مر جانا ہے. کووڈ کی ریسٹرکشنز پہ عمل کر کے مسجد میں آؤ, مسجد کو آباد کرو. ہمیں بھی پتا کووڈ ہے, لیکن اب سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا. الجمعۃ حج المساکین, جمعہ مساکین کا حج ہے. جو کبھی بھی مدینہ شریف نہیں جا سکتے, مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن میرے آقا نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ جمعہ والے دن اہتمام کر کے آؤ. الجمعہ صلاۃ الجمعہ, اٹس حج فور پورز, یہ پورز کے لیے, مساکین کے لیے حج ہے. یہ بھی فرمایا الجمعۃ حج الفقراء, فی روایت اخری الجمعۃ حج الفقراء, اور جمعہ فقراء کا حج ہے, فقیروں کا حج ہے. اور روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے نزدیک یوم الاضحیٰ, حالانکہ وہ عید کا دن ہے, یوم الفطر وہ عید کا دن ہے, ان دونوں سے بیٹر جمعے کا دن ہے. اللہ کے نزدیک روایت میں آیا کہ اللہ کے نزدیک ان دونوں سے بھی افضل جو دن ہے, دیٹس دا جمعہ صلاح, وہ جمعے کا دن ہے. سبحان اللہ. اور اگلی فضیلت سن کر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے, جو کہ میں نے اس کو چوز کیا, میں کہ آپ کو ضرور سناؤں گا. سنن الکبریٰ للبہقی, امام بہقی کی بہت معتبر 6 جلدوں کی کتاب ہے حدیث کی, اس میں یہ روایت لکھی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. کب؟ فرمایا جمعے کے لیے جلدی نکلتا ہے جو, اس کو حج کا ثواب جو جلدی نکلتا ہے. اس میں آیا. اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا, پہلے جامعہ مسجد عرب کنٹریز کے اندر چلے جائیں, سمرقند بخارا میں چلے جائیں, چھوٹی چھوٹی مسجدیں گلی محلہ میں ہوتی تھی, جامعہ مسجد ایک ہوتی تھی. اور جامعہ مسجد کے اندر لوگ آنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد اہتمام کر کے شروع ہو جاتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم پہلے جائیں, ہم مسجد میں پہلے پہنچیں, اور اپنے مصلی لگا کر وہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے تھے جمعہ کے انتظار کے لیے. پھر جمعہ پڑھ کے جاتے نہیں تھے, وہ مسجد میں رہتے تھے عمرے کے ثواب پانے کے لیے, عصر کی نماز پڑھ کے پھر روانہ ہوتے تھے. کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا. آج تو ہم فرض پڑھیں ادھر دگڑ 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 دگڑ, بھئی کیا ہوا ہے, اچانک یہ تو زلزلہ آ گیا. پتا چلا کہ ہمارے مومن بھائی جو جمعہ پڑھنے آئے تھے بڑی مشکل سے امام صاحب نے روک رکھا تھا, اور ابھی ان کو چھوڑ دیا ہے, اب وہ دگڑ دگڑ شروع ہو گئے. تو میرے بھائیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ جمعے کا دن ہے, یہ عید کا دن ہے, اس کے کچھ آداب ہیں, مسجد کے کچھ آداب ہیں. اگر آپ نے جانا ہی ہے, بعض اوقات ہوتا ہے مجبوری, آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, آپ اسپیسیفک ٹائم کے لیے آئے ہیں, تو پھر آسانی کے ساتھ نماز جمعہ جیسے ہی ادا ہو آپ نکل جائیں. لیکن اتنے یہ دگڑ دگڑ کریں کہ باقی مصلیوں کو بھی آپ, باقی نمازیوں کو بھی آپ خلل ڈالیں, دیٹس ناٹ رائٹ. اب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے حدیث سنائی, ایک اور حدیث سن لیجئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو جمعہ والا دن ہے اس میں رب نے 5 خصلتیں رکھی ہیں, 5 خصلتیں, 5 اسپیشلٹیز ان دس جمعہ صلاح. اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ عز و جل کریٹڈ آدم علیہ السلام ان دس جمعہ یعنی فرائیڈے, اور اس میں ہی زمین پر اتارا. تو جو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا. فرمایا اسی دن ان کو وفات ہوئی. ان کی وفات جو دنیا سے آپ دوسرے دار کی طرف منتقل ہوئے وہ بھی جمعہ کا دن تھا. پھر فرمایا اس میں ایک ایسی ساعت ہے, چوتھی خصوصیت, اس میں ایک ایسی ساعت ہے, ساعت مطلب 10 منٹ یا پورا گھنٹہ, گھنٹہ بھی ساعت ہوتا ہے, ایک ایسا گھنٹہ ہے کہ جس چیز کا بھی رب سے سوال کرو اللہ عطا فرمائے گا.
اور پھر فرمایا نمبر 5ویں خصوصیت یہ ہے اسی دن قیامت آئے گی. اسی دن جمعہ والے دن قیامت آئے گی. جمعہ والے دن ہی انسانیت شروع ہوئی, جمعہ والے دن ہی قیامت آئے گی. کوئی مقرب فرشتہ, کوئی آسمان میں رہنے والا یا زمین یا ہوا یا پہاڑ پانی یہ ایسے نہیں ہیں یہ جمعے والے دن سے ڈرتے نہ ہوں. یعنی ہر ایک چیز جمعے والے دن سے ڈرتی ہے کہ شاید آج قیامت ہو. آسمان ڈرتا ہے, زمین ڈرتی ہے, ہوا ڈرتی ہے, پانی ڈرتا ہے, فرشتے ڈرتے ہیں کہ آج کہیں قیامت نہ ہو, جمعے والے دن سے ڈرتے ہیں. ایک انسان ہی اس کا خوف نکل گیا. اللہ اکبر. میرے آقا کریم کی دوسری روایت ہے, موطا امام مالک اس روایت کو لے کر آئے ہیں. امام مالک بہت بڑے امام, حدیث کے بھی امام. فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جانور ایسا نہیں جو جمعہ کے دن صبح جب وقت آفتاب آتا ہے, آفتاب سن رائز ہوتا ہے, اس وقت سے لے کر اس وقت سے شروع ہوتا ہے ڈرنا اور چیخنا شروع ہو جاتا ہے قیامت کے ڈر سے. جب جمعہ کا دن سن رائز ہوتا ہے وہ چیختے ہیں قیامت کے ڈر سے, سوائے آدمی اور جن کے. آدمی اور جن یہ صرف اس طرح چیختا نہیں ہے, جتنے جانور اللہ عز و جل کی جو مخلوق ہے وہ جمعے کے ڈر سے چیختے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعہ کی ساعت کے بارے میں بیان ہوا کہ اس میں ساعت ایسی ہے کہ جس میں جو مانگو آپ پاؤ گے. فرمایا جمعہ والے دن ایسی گھڑی ہے اگر کوئی مسلمان اسے پا لے, اس وقت اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ ضرور اسے دے گا, اور وہ گھڑی ویری شارٹ ہے, مختصر گھڑی ہے. پھر فرمایا کہ جمعہ والے دن جو ساعت کی بات ہوئی, اس ساعت کو کب تلاش کرو؟ فرمایا عصر سے لے کر غروب آفتاب تک تلاش کرو. ایک تو میں نے بیان کیا کہ جمعہ کا جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس سے لے کر نماز کے ختم تک, اور دوسرا میں نے وقت آپ کو بیان کیا عصر سے لے کر مغرب تک. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈاٹر ہیں, اتنی فضیلتیں رکھتی ہیں. سرکار نے ان کے فضائل بیان فرمائے. ان کا کیا معمول تھا, آپ اپنی خادمہ فدہ اس کا نام تھا, فدہ کو کھڑا کر دیتی کہ جب غروب آفتاب کا وقت ہونے لگے نا تو مجھے بتانا. جمعے والے دن جب غروب آفتاب کا وقت ہونے لگے تو مجھے بتانا کہ غروب آفتاب ہو رہا ہے. تو وہ کھڑی ہو جاتی باہر, تو جیسے غروب آفتاب کا وقت آتا تو وہ اندر آ کے بتاتی کہ اب سورج غروب ہونے لگا ہے, تو آپ فوراً دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیتی. یعنی آپ کے نزدیک جو گھڑی جمعہ والے دن ہے وہ گھڑی وہ والی ہے, غروب آفتاب کے غروب ہونے کے وقت وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی. پھر آپ کیا مانگتی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا جامع دعا ہے, یہ یاد کر لینی چاہیے. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما, اے اللہ مجھے آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. حسنہ مطلب ہر طرح کی بھلائی نصیب فرما. دنیا میں بھی مولا تو اپنے کرم سے خوش رکھ, اور آخرت میں مولا اپنے کرم سے خوش رکھ, اور ہمیں عذاب نار سے بچا لے. تو یہ جامع دعا ہے, اس میں ہر طرح کی بھلائی آ گئی, صحت و تندرستی ہر طرح کی بھلائی اس دعا میں آ گئی ہے. اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.